وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم وہ ہیں کہ جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنات کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جن کا معنی ہوتا ہے وہ شے جو نظر نہ آئے۔ چونکہ وہ عرب کے قبائل جو گاؤں میں رہتے تھے وہ زیادہ تر شہروں میں نظر نہیں آتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، اس لیے ان کو جن کہا ہے۔ وہ بالکل ہی الگ ہی کچھ ڈرامہ کر دیا، استغفر اللہ۔ اور بالکل اس طریقے سے جنات کے ساتھ ساتھ سر سید نے فرشتوں کا بھی انکار کیا اور کہا فرشتے جو ہیں وہ فورسز آف نیچر کا نام ہے۔ جس طریقے سے گریوٹی ہے زمین میں، جس طریقے سے آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے، جس طرح پانی کے اندر جب بارش برستی ہے تو سائنس کہتی ہے کہ کون کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے بارش پیدا ہوتی ہے، بارش آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، کچھ ہم کائناتی آفاقی دلائل پر بھی گفتگو کریں گے اور بہت غور و فکر کرنے کی آج ان آیتوں میں ضرورت ہے۔ اور اگر تمام عالم اس تناظر کے اندر گفتگو کرنے لگے تو کوئی بھی بندہ خدا کا منکر نہیں ہو سکتا۔ کل ہم نے بات سنی تھی، آیت نمبر 30 میں فرمایا تھا اور جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کیا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اور فرمانے لگے اور عرض کرنے لگے فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم وہ ہیں کہ جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنات کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جن کا معنی ہوتا ہے وہ شے جو نظر نہ آئے۔ تو چونکہ وہ عرب کے قبائل جو گاؤں میں رہتے تھے وہ زیادہ تر شہروں میں نظر نہیں آتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، اس لیے ان کو جن کہا ہے۔ وہ بالکل ہی الگ ہی کچھ ڈرامہ کر دیا، استغفر اللہ۔ اور بالکل اس طریقے سے جنات کے ساتھ ساتھ سر سید نے فرشتوں کا بھی انکار کیا اور کہا فرشتے جو ہیں وہ فورسز آف نیچر کا نام ہے۔ جس طریقے سے گریوٹی ہے زمین میں، جس طریقے سے آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے، جس طرح پانی کے اندر جب بارش برستی ہے تو سائنس کہتی ہے کہ کون کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے بارش پیدا ہوتی ہے، بارش آتی ہے۔ تو وہ جو فورسز آف نیچر ہیں وہ اصل میں وہ طاقتیں، وہ متجرد قوتیں جو ہیں، ان قوتوں کو فرشتے قرآن نے کہا، اور الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو فرشتہ کہا گیا۔ اس کا صرف انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر فزکس نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ پہلے نیوٹن کی فزکس چلتی تھی، پھر آئنسٹائن کی فزکس آئی۔ تو جو ان 100-150 سالوں میں ترقی ہوئی ہے سائنسی اعتبار سے، کچھ لوگوں نے سائنس سے اپنے آپ کو مرعوب کر لیا اور دماغ پہ سائنس کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ انہوں نے قرآن کو فوقیت دینے کے بجائے سائنس کی بنیادوں پر قرآن کو پرکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ قرآن کو تو پریورٹی بنیادوں پر رکھنا چاہیے تھا اور سائنس کے جو نظریات قرآن سے ٹکرا رہے تھے ان نظریات کو رد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان نظریات کے چکر میں، ان اصول کے چکر کے اندر آپ قرآن کے مفہوم کو بدل دیں۔ چونکہ سائنس ان چیزوں کو مانتی نہیں ہے جسے آپ دیکھ نہ سکیں، جنہیں آپ محسوس نہ کر سکیں۔ تو جناب جنات کو بھی آپ محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو بھی آپ محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب سائنس کی دنیا کے اندر تو اگر آپ قرآن کی فرشتوں اور جنات والی بات کریں گے تو سائنس تو اس دور میں بھی اس کو رد کرے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسی کوئی بیچ کی بات نکالی جائے کہ سائنس کی بات بھی تھوڑی رکھ لی جائے اور قرآن کی بات بھی رکھ لی جائے۔ تو انہوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار تو نہیں کیا، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا، لیکن چونکہ سائنس جنات کو، فرشتوں کو نہیں مان رہی تھی،
اس لیے انہوں نے ان چیزوں کا جن کو سائنس نہیں مان رہی تھی ایک بیچ کا معاذ اللہ یہ حل نکالا کہ جو مفہوم احادیث سے اور اجماع امت سے اور 14 سالوں سے امت ان ملائکہ اور جنات سے ایک الگ مخلوق سوچتی آ رہی تھی، انہوں نے بالکل اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ ان سے کہا گیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، تو سر سید نے اس میں لکھا کہ آگ کے شعلے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی آگ بگولا بھی ہو جاتا ہے نا، تو جو لوگ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے تھے ان کو قرآن نے معاذ اللہ کہہ دیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے، تو یہ استعارتاً اور محاورتاً استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے جنات کا بھی انکار کیا اور فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، اور فورسز آف نیچر کو فرشتوں کا نام دے دیا۔ سر سید احمد خان کے بعد 70s کی دہائی میں ایک بڑا فرقہ اٹھا جس کا نام تھا پرویزیت، اور جس کا بانی تھا غلام احمد پرویز، جس نے مکمل انکار حدیث کیا، حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ۔ آج بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں وہ نماز، جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ معاذ اللہ اقیم الصلاۃ کا کوئی اور ہی مفہوم لیتے ہیں، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ان کے ہے ہی نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ وہ انکار حدیث کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل قرآن۔ سر سید کے ان نظریات کی چھینٹیں ان پر بھی پڑے، حدیث کو وہ مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی جنات کا بھی انکار کیا، فرشتوں کا بھی انکار کر دیا۔ اور جو بات سر سید پہلے لکھ چکے تھے اپنی تفسیر میں، اس میں غلام احمد ایک پرویز کی کتاب ہے لغات القرآن کے نام سے، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہی بات لکھ کے سر سید والی ریپیٹ کی اس کو، کہ فورسز آف نیچر کو جو ہے وہ کہا گیا ہے فرشتے، ملائکہ الگ سے وجود نہیں ہے، حالانکہ قرآن ہی اس بات کو رد کرتا ہے۔ اب یہ جو ڈائلاگز ہو رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کیا یہ فورسز آف نیچر سے اللہ ڈائلاگ کر رہا ہے؟ بھائی الگ سے ایک فرشتوں کی ایگزسٹنس ہے، جبھی سے اس سے مکالمہ کیا جا رہا ہے۔ کیا گریوٹی سے کوئی اس زمانے میں بات کر سکتا ہے؟ کیا اس زمانے میں فورسز آف نیچر سے کوئی گفتگو اور مکالمہ کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے حضرت مریم کا جو قصہ ہے، حضرت 16 پارے میں سورہ مریم میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آپ نے حضرت مریم علیہ السلام میں پھونکا تو وہاں پر واضح طور پر آئے تھے، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ آپ نے باقاعدہ ڈائلاگ کیے ہیں حضرت مریم علیہ السلام سے کہ قال انما انا رسول ربک، کہ اے مریم مجھ سے نہ گھبراؤ، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، فرشتہ ہوں، اور لاہب لک غلاما زکیہ، اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو یہاں پر بھی سر سید اور غلام احمد پرویز کا رد ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پہلے پارے کو دیکھ لیجیے، آگے آپ پڑھیں گے پہلے پارے میں نصف کے بعد جو تیسرا رکوع آئے گا، اس میں یہ ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے پوچھا آپ کے پاس وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جو وحی لے کر آتا اس کا نام جبرائیل ہے۔ تو اب ایسی اونٹ پٹانگ بات کی انہوں نے کہ نہیں ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ جتنی مرتبہ بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے وہ وہی لے کر آیا ہے، تو اس سے تو معاذ اللہ ہماری استغفر اللہ العظیم جسے لگی ہوئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من کان عدوا للہ، اور جو دشمنی کرے اللہ سے، من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ سے، اس کے رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا دشمنیاں کبھی فورسز آف نیچر سے ہو سکتی ہیں؟ کوئی بندہ کہتے ہیں میری گریوٹی سے دشمنی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی، ایک اس کا ایگزسٹنس ہے۔ تو تین مخلوقیں جن کو اللہ نے بنایا ان میں تینوں میں شعور رکھا، وہ تین ہیں۔ ایک کون ہے؟ ایک ہیں جنات جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ان میں شعور ہے۔ دوسرے ہیں فرشتے جنہیں نور سے پیدا کیا، ان میں بھی ایک شعور ہے۔ تیسری چیز انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے پیدا کیا، یعنی کہ ایسی مٹی جس میں تھوڑا پانی ملا ہوتا ہے، چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی شعور کو رکھا۔ ان تینوں میں شعور رکھا، اور یہ وہ تینوں مخلوق ہیں جن کا اپنا ذاتی ایک وجود ہے۔ نہ جنات کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ جو فرشتوں اور جنات کا انکار کر دے تو وہ آیات قرآنی کا اور آیات قرآنی کے مفہوم کا انکار کرے گا، اس وجہ سے وہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، واضح قرآن کے دلائل کا انکار ہے۔ تو فرشتوں کا انکار کرنا اور جنات کا انکار کرنا، یہ دونوں کے دونوں عقیدے کفر پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ جانور میں بھی تشعور ہوتا ہے،
دیکھنے کا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. یا شعور سے جو مراد ہے نا وہ سیلف کانشیسنیس، اپنی ذات کا شعور ہونا. مجھے دکھ رہا ہے یہ الگ چیز ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ الگ چیز ہے. جانور اتنا جانتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے سامنے درخت ہے، سامنے پہاڑ ہے، بلکہ شاید جانور کو تو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ درخت ہے. اس کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر میں یہاں جاؤں گا تو ٹکرا جاؤں گا، ورنہ ادھر سے جانا چاہیے. اسی طریقے سے جانور کے سامنے آپ شیشہ رکھ دیں تو کبھی جانور 10 مرتبہ بھی شیشے کو دیکھ چکا ہو تو پھر بھی ٹکرائے گا شیشے سے، کیونکہ دیکھنے کا شعور تو ہے لیکن سیلف کانشیسنیس نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. تو سیلف کانشیسنیس جو ہے وہ 3 میں ہی ہے. وہ کس میں ہے؟ انسان میں ہے، جنات میں ہے، فرشتوں کے اندر. تو یہ جو 2 سر سید احمد خان نے اور غلام احمد پرویز نے جو عقیدہ رکھا جنات اور فرشتوں کے حوالے سے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اس دور میں بھی نئے نئے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات آپ کے سامنے کر دے تو آپ کے لیے کوئی اچھمبے کی ایک نئی بات نہ ہو، آپ کو معلوم ہو کہ اس طرح کے فتنے پہلے بھی گزر چکے ہیں. اب آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ نے سکھا دی. علم مانے سکھانا، جیسے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. تو علم مانے سکھانا. وعلم آدم، اور آدم کو اللہ نے سکھا دیے کیا چیز؟ اسماء. سما مانے آسمان، اسماء مانے اسم کی جماعت ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے کلہا، ہر چیز کے. اب صرف نام سکھا دیے، کیا سکھایا؟ تو اللہ بیداوی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی اور جو آنے والے وقت میں وجود میں آنی تھی، اللہ نے سب چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کی حقیقتیں بھی بتائیں، ان کی ماہیتیں بھی بتائیں. کوئی کہے کہ یار صرف نام بتائے ہوں گے، ساری چیزوں کا حقیقت نہیں بتائی ہوگی، تو ہم اس سے سوال یہ کریں گے چیز پہلے وجود میں آتی ہے یا نام وجود میں آتا؟ نام بعد میں آتا ہے، چیز پہلے آتی. بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے. آپ نام رکھ دیں شبیر اپنی شادی سے پہلے، کہا میرے بیٹے کا نام ہے، تو کہا بھائی پہلے شادی تو کرو خدا کے بندے، تم نے نام پہلے ہی رکھ دیا. تو بچہ پہلے ہوگا پھر اس کا نام رکھا جائے گا. نالج پہلے آئے گی پھر اس کی ٹرم آئے گی. سائنسی جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں پہلے اس کا آبزرویشن کیا گیا، ایکسپیریمنٹیشن کیا گیا، ہائپوتھیسس اس پر ہوا. جب وہ پوری نالج گین کر لی اب اس کے لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ جناب والا یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ جینیٹکس ہے، یہ ایمبریولوجی ہے. اس کا نام رکھ دی، ان کو ایک ٹرم دے دی گئی. ہر علم کو پہلے اس پر نالج ہوتی ہے پھر نام ہوتا. تو یہاں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا کلہا، کل مانے ساری چیزیں، ان کی نالج ان کی ٹرمز کے ساتھ، ان کے نیمز کے ساتھ اللہ نے دے دی. کیونکہ انسان کے پاس جو نالج ہے وہ نالج اس کی وہ ہے، ان کو وہ نام کے ذریعے جانتا ہے. جسے دودھ کہہ دیا تو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے کہ دودھ اسی چیز کو کہیں گے جو کسی مادہ جانور کے تھنوں سے نکلے گا. اسی طریقے سے کچھ بھی آپ کہہ دیں گے، آگ کہہ دیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آگ کہتے ہی آپ کے ذہن میں ایک گرمی کا تصور پیدا ہو جائے گا. تو نام سے ہی پوری نالج آ رہی ہوتی. تو اللہ نے حضرت آدم کو صرف نام نہیں بتایا کہ یہ نام ہے، نام کے رٹا لگا لو، استغفر اللہ، کہ صرف نام ہی آتے تھے انہیں، اور نام کے پیچھے بیہائنڈ جو نالج تھی وہ نہیں آتی تھی، بلکہ نام سے مراد یہ کہ نام تک بتا دیے اور اس کی نالج بھی ساتھ ساتھ اصل حقیقت اور ماہیت بتا دی. پھر اللہ نے کہا کہ ثم عرضہم، پھر اللہ نے یہ ساری چیزیں پیش کی ملائکہ پر، علی الملائکہ، ملائکہ سے پوچھی، اور ملائکہ سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے دعوے میں یہ ہے کہ تم تسبیح کرتے ہو، تم حمد کرتے ہو اور تم زیادہ انسان سے قابل ہو، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں. اس سرزمین پر بہت سے لوگ سائنسی چیزوں کو پڑھتے رہتے ہوں گے، آرٹیکلس. اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نالج 2 قسم کی ہیں. ایک ہے ایکوائرڈ نالج،
جو ایکوائرڈ نالج ہے، ایک ہے ریویلڈ نالج۔ ایکوائرڈ وہ نالج ہے جو اللہ نے انسان کی جین میں رکھی ہے۔ آپ جب سائنس کی جینیٹکس برانچ کو پڑھیں گے، جینیٹکس میں جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے کی جب آپ چین دیکھتے ہیں، اگر آپ جا کے آج لکھیں ڈی این اے چین، جا کے گوگل پہ لکھیں گے تو اس کی چین کا جو اسٹرکچر آئے گا وہ اس طرح آئے گا جس طرح ایک دوپٹہ یا ایک توال میں لے لوں اور کہوں رضوان بھائی سے کہ رضوان بھائی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف موڑیے، میں الٹے ہاتھ کی طرف موڑتا ہوں، تو اب موڑنے کے بعد جو اس کی فارم آئے گی نا، اس طرح کی ڈی این اے چین بنی ہوتی ہے، اور اس کے بیچ کے اندر لائنز وغیرہ بنی ہوتی ہے، یہ ڈی این اے چین ہوتی ہے، اور پھر وہی جین کہلاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ وہ جین کے اندر آپ کے انسان کے بال کیسے ہوں گے، انسان کا ہائٹ کیسی ہوگی، انسان کا کلر کیسا ہوگا، وہ ساری چیزیں اس جین کے اندر وہ کوڈنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی جین میں سے، اسی ڈی این اے میں سے کروموزومز نکلتے ہیں جو اسپرم میں آتے ہیں، پھر وہ کروموزومز کے ذریعے سے پھر وہ آتے ہیں، پھر عورت کے اووم میں جا کر وہ ایک بنتا ہے، پھر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ زائگوٹ فارم میں آ جاتا ہے۔ تو اصل کیا تھا، وہ جین سے، ڈی این اے کے اندر سے وہ چیزیں آئیں۔ اب باپ کی ہائٹ بڑی ہے تو بچے کی ہائٹ بھی بڑی ہے، باپ کا کلر فیئر ہے تو بچے کا کلر بھی فیئر ہے، باپ کی عادتیں غصہ ہونا ہے تو بچے کے اندر بھی جین میں وہ آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یہودیوں کے ہاں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس سے تیر اندازی بھی کرواتے ہیں تاکہ عورت کا جو جین ہے اس کے اندر فوکس زیادہ پیدا ہو جائے، اور تاکہ ہونے والے بچے کے اندر انہیریٹنس کے اندر جناب اس بچے کے اندر اپنے گول پر فوکس ہونا اسے آتا۔ اس طریقے سے ڈیورنگ اے پریگننسی یہودی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں عورت سے کرواتے ہیں تاکہ وہ جین کا جو اثر ہے وہ بچے میں پیدا ہو جائے۔ تو اب سوچئے ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام کی۔ سوچئے نیشنل جغرافک چینل پہ آج سے کم 7-8 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈی این اے پر، واٹ از ڈی این اے۔ تو انہوں نے افریقن کے کلر کالے کیوں ہوتے ہیں، بلیک پیپلز کیوں ہوتے ہیں، وائٹ پیپلز کیوں ہوتے ہیں، گندمی انگک کیوں ہوتی ہے، یہ سارا ڈی این اے کی بحث، سارا جینیٹیکلی بحث۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بہت سارے جو ڈی این اے نا، سائنس یہ نظریہ ثابت کرتی ہے یہ سارے ڈی این اے مل کر اگر اس کی آپ ترتیب وار اوپر جاتے جائیں تو اوپر جا کر ایک ڈی این اے بن جاتا ہے جس سے یہ سب ڈی این اے نکلے۔ اور یہی اسلام کہہ رہا ہے، یہی چوتھا رکوع کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ڈی این اے کس کا وجود میں آیا انسان میں؟ کس ہیومن کا ڈی این اے آیا؟ آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کے ڈی این اے میں کیا جین، ان کی جین میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی؟ آدم الاسماء کلھا، ان کی جین میں جو ایکوائرڈ نالج تھی وہ ساری چیزوں کی تھی، یعنی انسان اندر جھانکے تو جو چیزیں ابھی وجود میں بھی نہیں آئی ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے۔ اس لیے ایجاد پہلے اندر ہوتی ہے، اس کی فزیکل ایگزسٹنس جو ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ انجینئر کے دماغ میں گاڑی پہلے بنتی ہے، فزیکل ایگزسٹنس بعد میں ہوتی ہے، اس کی اپیئرنس بعد میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آنکھ، کان، چھونا، چکھنا، اس کو سینسز کے ساتھ بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ کیا دی؟ عقل۔ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سننے کے بعد اب اس کو، یہ پورا کمپیوٹر آپ کا جو سی پی یو ہے سمجھ لیں آپ، اب آپ نے جو چیز دیکھی، جو چیز سنی، اس کو آپ اپنے دماغ میں پروسیس کرتے ہیں۔ پروسیس کرنے کے بعد آپ کے دماغ کے اندر ایک ہے جہاں پر آپ کی ایک میموری ہے جہاں آپ اس کے سٹوریج کر لیتے ہیں۔ اب آپ اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، کیا جو میں نے چیز دیکھی ہے اس کو یہاں سے نکال کر یہاں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے۔ یہ اللہ نے آپ میں ایک ملکہ پیدا کیا، اور نالج آپ کے پاس اندر پہلے ہی ہے کیونکہ آپ کی جین میں ہے موجود پہلے سے۔ حضرت آدم جانتے تھے تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی سب جانتی۔ پہلے آغاز میں کیا ہوا کہ پہاڑوں کو یا پدوں پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے انسان نے دیکھا چنگاری نکل رہی ہے، تو بہت بڑی ایجاد اس کے ذہن میں آئی کہ دونوں پتھروں کو رگڑو گے تو آگ آ جائے گی۔ پھر آگ سے گیس کے ذریعے سے ایٹامک انرجی، آج آپ دیکھ لیجئے ایٹامک انرجی ہے، سولر انرجی ہے، سولر سسٹم آ گئے، دنیا ترقی پذیر ہو رہی۔ تو سائنس یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ یہ کر رہی ہے ان کے پاس نالج ہے، بلکہ اس چیز کی نالج بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، اور وہ خود بھی سائنس یہ کہہ رہی ہے وہ کب دی تھی؟ وہ تمہارے بابا آدم کی جین میں اللہ نے ٹرانسفر کر دی تھی۔ تو جتنی چیزیں جہاز بنیں گے، آدمی اسپیس میں چلا جائے گا، آدمی نئی ایجاد کر لے گا، وہ یہ کبھی نہ سمجھے یہ میں نے کیا،
بلکہ یہ جو تم نے اندر سے تمہارے آواز آ رہی ہے، یہ آواز بھی تمہارے اس ڈی این اے کی، اس جین کی آواز ہے جو تمہارے بابا آدم کی جین میں اللہ نے پیدا کیا تھا، اور انہیریٹنس میں تمہارے پاس یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ جب یہ ایک روایت میں آیا من عرفنی فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ اگر آدمی انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لینا، خدا کو پہچان لے، ہم اندر سے کیا چیز ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا، یہ ساری اچھا دوسری جگہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں، یہاں خلقہ کا لفظ ہے، وہاں بہت بات کچھ الگ طریقے سے آتی، وہاں خلقہ نہیں، وہاں سخرہ کا لفظ ہے، وہاں یہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ خلقہ کا معنی پیدا کرنا، سخرہ کا معنی قابو میں دینا۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ہم نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تسخیر کا عمل کرتے ہیں، تسخیر کہتے ہیں ایک ایسے عملیات پڑھنا، کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے جائیں تو آپ سامنے والے کے دل کو اپنے لیے موم کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تسخیر کا عمل، یعنی قابو میں کر لینا۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی وہ پڑھتا رہے، عامل اس کا بن جائے تو وہ تسخیر میں بڑا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا سخر لکم، تمہارے قابو میں دے دیا۔ تو یہ سارا نظام عالم اللہ نے انسان کی دسترس میں دیا۔ ابھی تک انسان اسپیس میں جانے کی باتیں کر رہا، گیا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، انسان چاہے تو اسپیس بھی اس کے ہاتھ میں، نظام سارا اس کے ہاتھ میں۔ آج آپ دیکھیں نا انسان کی ترقی کہاں پہنچ گئی۔ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ہم صرف میٹر تک ہیں نیوٹن کی فزکس میں، آج وہ نیوٹن سے ہٹ کر ہم کیا کہنے لگے جناب، اب میٹر سے بھی پہلے ہم جو ہے انرجی ہیں، انرجی کین بی ڈسٹرائے۔ اب سائنس کہہ رہی ہے انرجی ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی، ہم دین میں کہتے ہیں کہ روح ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی۔ وہ جو میں نے برزخی حیات کی گفتگو میں کہا تھا، تو وہ جو سول ہے وہ کیا ہے، وہ بھی انرجی ہے، وہ بھی سول جو آپ کی روح ہے وہ بھی انرجی ہے، لیکن سائنس اس کو انرجی کہتی ہے، ہم دین اس کو کیا کہتا ہے، روح۔ اب وہ انرجی کیا ہے، آج تک سائنس بتا ہی نہیں پائی ہے کہ انرجی کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز تھی، وہ پہلے کہتے تھے سب سے پہلے میٹر تھا، لیکن آج فزکس کہتی ہے میٹر سے بھی پہلے انرجی تھی۔ لیکن انرجی کب سے تھی، کیسے وجود میں آئی، یہ قرآن نے پہلے بیان کر دیا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ روح جو تمہارے رب کا امر ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو سمجھ لیجئے جو کچھ انسان، علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ یعنی انسان دن بدن ترقی کر رہا ہے تو انجم یعنی ستارے سہمے جاتے ہیں، ان کو ہوتا ہے یار یہ دن بدن مسخر کرتا جا رہا ہے کائنات کو، دن بدن ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ان 100 سالوں میں آپ دیکھیں انسان کی ترقی کتنی ہو گئی۔ میں اور آپ تو مسجد میں آئے بلب آن کر دیا، جس نے اپنی زندگی میں موم بتیاں جلتی ہوئی دیکھی ہوں اور عمر کے 60ویں سال میں آ کر پہلا بلب جلتا ہوا دیکھے تو وہ تو مطلب بے ہوش ہو جائے گا پہلے دن، یار یہ کون سی چیز آ گئی۔ میں اور آپ تو پیدے سے معلوم ہے کہ ہم نے تو بلب جلتے ہوئے دیکھے، جنہوں نے یہ ایولیوشن کا پیریڈ دیکھا، وہ وقت بھی دیکھا، یہ وقت بھی دیکھا، ان کے لیے سائنسی ترقی کتنی بڑی ترقی ہے۔ لیکن سائنسی ترقی سے مروب نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں سوچیے کہ ریلیجن دین پیچھے رہ گیا، سائنس آگے نکل گئی۔ ارے جناب یہ جو سائنس جتنی بھی آگے چلی جائے، دین تمہارا سب سے آگے ہی رہے گا، کیونکہ 1400 سال پہلے تمہارے رب نے تمہیں سب بتا دیا۔ سائنس اگر یہ کہتی ہے، اسپیس کی بات کہتی ہے، تو تم کہتے ہو سائنس کے کیا کمال ہے۔ ارے بھائی سائنس کے دل میں جو یہ بات پیدا ہو رہی ہے، سائنٹسٹ جو اس بارے میں سوچ رہا ہے، یہ اپنی جین کی وجہ سے سوچ رہا ہے، اور یہ جین اس کا ڈی این اے کے ذریعے سے آیا، اور ڈی این اے اس کے باپ کے ذریعے سے آیا، اس کا ڈی این اے دادا کے ذریعے سے آیا، اس کا ڈی این اے پردادا کے ذریعے سے آیا ہے، تو یہ جین اس کا یہ پہرا ہے، اور یہ سارا جین جاتے 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 آدم علیہ السلام سے آیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جین میں کس نے بات ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی۔ تو سائنٹسٹ بھی جو بھی کریشن کر رہا ہے وہ خدا کی کریشن، یہ تو اسباب ہیں، یہ تو بندہ کیا، بندہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ عقل نہ دے، اللہ ہاتھ نہ دے، اللہ اعضاء نہ دے، اللہ دیکھنا نہ دے، اللہ سننا نہ دے، کیا بنا سکتا ہے انسان؟ کچھ نہیں، نتھنگ۔ پہلے کہا ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، پھر کہا تمہیں اپنا اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ تو انسان
انہی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، انہی کو کمبائن فارم میں کرتا ہے تو ایجاد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی زمانے میں پتی الگ ہوتی ہوگی، دودھ الگ ہوتا ہوگا، کافی کے سیڈز الگ ہوتے ہوں گے، دودھ الگ ہوتا ہوگا۔ انسان کے بیٹے بیٹے دماغ میں آیا کہ یار اس کو اگر یوں ملا دیں تو کافی بن جائے گی، یہ تو کافی بن گئی۔ اسی طرح قورمہ بنانے کا دل چاہا ہوگا تو پہلی مرتبہ جب انسان نے مرچی چکھی ہوگی تو آدمی سوچ رہا ہوگا بھائی یہ کیا چیز ہے، بھائی پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، لیکن پھر دماغ میں آیا کہ اگر اس کو کسی کوانٹٹی میں ڈال دیں تو یار ٹیسٹ تو اچھا آئے گا۔ تو پہلے اللہ نے چیزیں الگ الگ کر دی ہیں انڈیویجول فارم میں۔ اب انسان کو عقل ہی دی ہے، انسان دیکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے ہی بنائی تھی، تم نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کو کمبائن فارم میں کر کے کریشن کر دی، ایک کریٹیوٹی ہو گئی۔ تو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی سائنس آگے چلی جائے یہ سب میرے خدا کی نعمت ہے، لیکن نبی کون ہے؟ اب سوچئے، سائنٹسٹ جب اتنا جانتا ہے، ایک عام آدمی اتنا جانتا ہے، اور ان کے پاس کون سی نالج ہوتی ہے؟ ایکوائرڈ نالج، جو جین میں ہے۔ اچھا نبی کے پاس کیا ہے؟ نبی کے پاس ایکوائرڈ نالج بھی ہے اور ریویلیشن بھی ہے، وحی بھی ہے، جو کسی عام بندے پر نہیں آ سکتی، رسول پر ہی آ سکتی۔ تو اب سوچئے، عام آدمی کے پاس چاہے کتنی ترقی کر لے ایکوائرڈ نالج رہے گی جو جین میں، ڈی این اے میں، اور نبی جس کو اللہ بنا کر بھیجے گا اس کے ڈی این اے کو بھی باکمال بنائے گا، اس کے جین کو بھی باکمال بنائے گا، اس کو ایسی نسل میں پیدا کرے گا، اس کو جس ماں کے پیٹ میں رکھے گا وہ ماں بھی بڑی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جین کے لحاظ سے، ڈی این اے کے لحاظ سے بھی نبی اعلیٰ ہوگا۔ تو اس جین اور ڈی این اے کے لحاظ سے ایکوائرڈ نالج میں تو کمال ہی ہوگا وہ، لیکن اس نالج کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نالج کیا ہوگی؟ ریویلیشن کی، وحی کی نالج۔ تو اب پھر یہ کہہ دینا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کو اپنے جیسا سمجھ لینا، تو خدا کے بندو تم تو کتنی بھی ترقی کر لو تم نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو جب سائنس ایکوائرڈ نالج رکھنے والا لیپ ٹاپ کے کیمراز کے ذریعے سے دیوار کے پیچھے کا جان سکتا ہے، تو نبی کے پاس تو ایکوائرڈ نالج بھی ہے اور ریویلڈ نالج بھی ہے۔ یہ دونوں نالج ہوتی ہوں گی تو نبی کا علم سمجھو کیا ہوگا، یعنی ساری کائنات کا علم، میں نے جو اس دن مثال دی تھی، ساری کائنات کا علم قطرہ ہے، نبی کا علم سمندر ہے، مثال ہی نہیں، کیونکہ ایکوائرڈ بھی ہے اور ریویلڈ نالج بھی ہے۔ تو اس لیے اس پہلو پر جتنا آپ غور کریں گے اللہ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، کیونکہ آدم کو اللہ نے کلہا سب کچھ سکھا دیا۔ میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، اختتام کرتا ہوں۔ اب یہ یہاں تک موضوع میں سمجھتا ہوں، اتنی میں نے اس پر زیادہ تفصیلاً گفتگو کر دی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی یہ آج ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم سائنسی نظریات کو، کتنے نظریات کو ہم نے کور کیا، اور زندگی میں کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی، اگر آپ نے اس آیت کو یاد رکھا تو کبھی بھی آپ کسی بھی سائنسی ایجاد سے مروب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مشیت سے ہو رہا ہے، میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہی تھی، بات رہ گئی میری، اقبال نے کہی تھی کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ مہ کامل کہتے ہیں مکمل چاند کو۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ مہ کامل کب ہوگا؟ فرمایا جب دجال آئے گا۔ انسان اپنی ترقی کے جو مکمل عروج پر پہنچے گا نا، وہ دجال کے وقت پہنچے گا۔ دجال کی احادیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں آپ دیکھیں، وہ انسان کی ترقی کے عروج کی بات ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا وہ چند دنوں میں پورے ورلڈ کا ٹور کر لے گا۔ یا چند دنوں میں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ انسان ابھی دیکھیں نا، ایسے جہاز بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو 14 گھنٹے کے سفر کو اور کم کر دیں اور کم کر دیں اور کم کر دیں۔ ترقی ہو رہی ہے نا، اس کو میک سینس کرتے جائیں۔ یہ نہ سوچیں یار ہاؤ اٹس کین پاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل۔ جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ تو پکی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چند دنوں میں دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب چاہے گا بارش کر دے گا، وہ حکم کرے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی۔ آج چائنا کے اندر مصنوعی بارش کا نظام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا میں امریکہ میں جب سے آیا ہوں، 2 سال ہونے والے مجھے، میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، خود بھی نوٹ کیجیے گا۔ یہاں بارشیں اکثر ویکینڈز پر ہوتی، اکثر چھٹی والے دن ہوتی، تاکہ عام دنوں کے اندر جو ویک ڈیز ہیں اس میں جو نظام زندگی ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو چھٹی والے دن آپ دیکھیں گے سیٹرڈے مارننگ اٹھے فجر کے بعد تو دیکھیں باہر نکلے تو بارش ہو رہی ہے،
سنڈے کو بارش ہو رہی ہے، چھٹی کے دن آ گئے تو بارش ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا چھٹی ابھی آ گئی تھی، برف باری کا آپ دیکھیں سلسلہ، برف باری کن دنوں میں ہو رہی ہے؟ اسنو کب پڑ رہی ہے؟ جن دنوں میں ایک پوری سال کے چھٹیوں کے ویکیشنز بنے، ابھی جو چھٹیوں کے اندر بارش ہو گئی، برف باری ہو گئی تھی۔ تو ضروری نہیں 100% یہ بالکل وہی چیز ہو پائے جو انسان کر پا رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے۔ جب ہی اتنے اس نظام کے تحت جو ہے وہ زیادہ تر بارشیں ویکینڈز پر ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا جب چاہے گا بارش کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک اپنی جنت ہوگی، اپنی ایک دوزخ ہوگی، جو اس کو مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو اپنی ایک دوزخ میں ڈالے گا۔ جہاں چاہے گا وہاں پر گرینری ہو جائے گی، وہاں پر گرینری ہو جائے گی، اور لوگ اس کو دیکھ، لوگ کہیں گے تو اگر باغ پیدا کر سکتا ہے تو بتا، باغ پیدا کر دو، باغ فوراً پیدا کر دے گا۔ اب کس طرح وہ کرے گا اللہ جانے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اے آئی میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی چپ بھی آنے والی ہیں جو گھر کی والز میں لگی ہوں گی، اور آپ جب چاہیں گے والز کا کلر بھی چینج ہو جائے گا، آپ جب چاہیں گے تو وال پر گرینری بھی آ جائے گی۔ مطلب اے آئی اتنی ترقی کر لے گی آنے والے وقت کے اندر، آپ دیکھیں گے چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ اسٹیم سیلز کی اگر سائنٹیفک بات کریں تو یہ ساری چیزیں، وہ جو انسان مہک کامل بنے گا، وہ مہک کامل کب ہے؟ وہ دجال کے نظام کے وقت بنے گا، جب دجال آئے گا، یعنی ترقی اتنی ہو چکی ہوگی۔ ایسے لمحے میں ہمیں یہ قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، اور ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا۔ ہمیں سائنس سے مروب نہیں ہونا، ہمیں ایجادات سے مروب نہیں ہونا، ہمیں کریٹیوٹی جو سائنسی ہو رہی ہے اس سے مروب نہیں ہو رہا۔ ہم یہ کبھی تصور بھی ذہن میں رہنا ہے کہ جناب ریلیجن پیچھے رہ گیا، دین پیچھے رہ گیا، یہ دین کی باتیں تو 1400 سال پرانی ہیں، اور یہ جو سائنس بات کرتی ہے یہ ترقی کی بات کرتی ہے۔ نہیں، یہ دین نہیں ترقی سکھائی ہے انسان کو، وہ کمال دینے والا اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ پھر جب اللہ نے یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا قال یا آدم، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، جو تمہیں ہم نے نام سکھائے ہیں بتا ان کے نام سب کے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ہر چیز کے نام بتاتے جا رہے ہیں، جب سب کی چیزوں کے نام بتا دیے، اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم کو سیپریٹ میں اللہ نے ساری چیزیں بتائی تھی یا سب کے سامنے بتائی تھی؟ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ سب کے سامنے بتائی تھی، لیکن انسان میں اللہ نے وہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ انسان ایک وقت میں ملٹیپل نالج رکھ سکتا ہے، لیکن فرشتوں میں اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ جس کو ہواؤں پہ لگایا ہوا ہے وہ ہوا میں ہی ہے، جس کو بارش برسانے پہ لگایا ہوا ہے وہ اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں، اس کو دوسری فیلڈ کی نالج نہیں۔ یہ انسان ہی ہے کہ جس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو ایک وقت میں اپنی فیلڈ کی نالج بھی رکھتا ہے اور درجنوں ملٹیپل چیزوں کی نالج رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو قال الم اقل لکم، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زمین اور آسمان میں جو غیب ہے اس کا جاننے والا ہوں، واعلم ما تبدون، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ انشاءاللہ کل بھی الحمدللہ ہم پھر وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کل واقعہ بیان ہوگا، اس کو بیان کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے نور کے ذریعے سے ہماری قبروں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.